بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اور ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے ایسے لوگوں پر جن کے دل میں عشق رسول بستا ہے، جنہوں نے درود پاک کے ذریعے نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، حبیب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر لیا اور وہ اس میدان میں بازی جیت کر لے گئے۔ سبحان اللہ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے کروڑوں واقعات ہیں جو دنیا میں رونما ہوتے رہے ہیں۔ جو کئی پیارے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معجزہ ضرور دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی ایک واقعہ، بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو کہ بہت مالدار صاحب ثروت تھا۔ اس کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ سمندروں اور خشکی میں اس کے قافلے رواں دواں رہتے تھے، لیکن اتفاق سے دن خراب ہو گئے اور کاروبار ختم ہو گیا۔ قرض سر پر چڑھ گئے، ہاتھ خالی ہو گئے، قرض خواہوں نے پریشان کر دیا۔ ایک صاحب دین آیا، اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے معذرت کی، لیکن صاحب دین نے کہا، ہم نے تیرے ساتھ وفا کا معاملہ کیا تھا مگر تجھ میں وفا نہیں پائی۔ مقروض نے کہا، خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کر، میرے ذمے اور بھی لوگوں کے قرضے ہیں، آپ کی سختی کے باعث وہ بھی بھڑک اٹھیں گے، حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحب دین نے کہا، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے عدالت میں قاضی کے ہاں لے گیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا تو اس نے اس سے قرض لیا ہوا ہے؟ مقروض نے کہا کہ ہاں لیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں ادا کر سکوں۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور لوگ جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہی اپنے مطالبات کرتے ہیں، پیسے واپس لینے ہیں، چیز واپس لینی ہے۔ تو اسی طرح اس آدمی کے ساتھ بھی ہوا۔ قاضی صاحب نے ضامن مانگا اور کہا، ضامن دو ورنہ جیل جاؤ۔ میں ضامن لینے گیا مگر کوئی شخص ضمانت اٹھانے والا نہیں تھا۔ صاحب دین نے اسے جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے منت سماجت کی، لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ آخرکار صاحب دین سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے آج رات بچوں میں گزارنے کی مہلت دی جائے، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا اور پھر مجھے بے شک جیل بھجوا دینا، پھر میری قبر بھی وہیں ہوگی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل بنا دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے ایک رات کے لیے بھی ضامن مانگا۔ مقروض نے کہا، اس رات کے لیے میرے ضامن مدینے کے تاجدار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صاحب دین نے منظور کر لیا اور وہ مقروض آ گیا، لیکن حد درجہ غم زدہ اور پریشان دیکھ کر بیوی نے سبب پوچھا تو سارا ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ آج رات کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن دے کر آیا ہوں۔ بیوی جو کہ نہایت ہی بیدار بخت عورت تھی، اس نے تسلی دی کہ غم نہ کرو، فکر کی کوئی بات نہیں، جس کے ضامن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو وہ کیوں پریشان ہوگا۔ یہ سن کر غم کا پھور ہوئے ڈھارس بندھ گئی۔ رات کو درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا تو امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور تسلی دی اور بشارت سنائی، میرے پیارے امتی کیوں پریشان ہیں، فکر مت کر، تم صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ میری طرف سے 500 دینار قرضہ ادا کر دو، کیونکہ قاضی نے اس کے بدلے مجھے جیل بھیجنے کا حکم صادر کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پر آج باہر ہوں، اور اس امر کی صداقت کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر رات 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، لیکن گزشتہ رات آپ کو غلطی لگ گئی اور آپ شک میں پڑ گئے کہ پورا 1000 مرتبہ پڑھا گیا ہے یا نہیں، حالانکہ وہ تعداد پوری تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فرما کر امت کے والی تشریف لے گئے اور وہ مقروض بیدار ہوا تو بڑا ہی خوش تھا۔ صبح نماز پڑھ کر وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وہ دروازے پر کھڑے تھے اور سواری تیار تھی۔ پہنچ کر فرمایا، السلام علیکم۔ وزیر نے کہا، سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ وزیر نے استفسار کیا، کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔
پوچھا کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میرا قرضہ جو کہ 500 دینار ہیں ادا کر دے۔ جب وزیر نے نشانی طلب کی تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ وزیر صاحب سنتے ہی اس مکان کے اندر گئے اور بہترین جگہ پر اس کو بٹھایا اور عرض کیا ایک مرتبہ پھر مجھے میرے آقا کا پیغام سنا دیجئے۔ سبحان اللہ، کیا ہی وہ آدمی ہوگا جس کے لیے پیارے نبی کا پیغام آیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی دل سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی کوئی پیغام آئے۔ وزیر سن کر باغ ہو گیا اور اس آنے والے کی 2 آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ یہ رحمت دو عالم عالم امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے۔ نیز وزیر صاحب نے کہا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وزیر صاحب نے اسے 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، پھر 500 دیا کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے، پھر 500 دیا یہ اس لیے کہ آپ خوشخبری لائے ہیں، اور پھر 500 دینار پیش کیے کہ آپ نے سچا خواب سنایا ہے۔ وہ مقروض یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور ان میں سے 500 دینار گن کر لے لیے اور صاحب دین کے گھر آیا اور اسے کہا چلو میرے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلو اور اپنا قرضہ وصول کر لو۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس مقروض کو مؤدبانہ سلام پیش کیا اور کہا کہ رات مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم رویہ میں تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا کہ اس مقروض کا قرض ادا کر دے اور اتنا اپنے پاس سے دے دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے کہا میں نے قرضہ معاف کیا اور 500 میں اس کو بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی سرکار دو عالم حبیب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی حکم دیا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تو اس کے پاس 4000 دینار تھے۔ سبحان اللہ، جیسے اس آدمی کی مشکل آسان ہوئی۔ ایک درود پاک کا، دل سے درود پاک پڑھنے کا کیا زبردست معجزہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں بھی دیکھ لیا، قرضہ بھی معاف ہو گیا اور اتنی عزت بھی ملی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی دل سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بھی تمام دنیاوی اور آخروی حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے۔ اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری اور آپ سب کی نیک اور دلی مرادیں پوری فرمائے، پریشانیاں ختم ہو۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد۔